آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو آج اس عدالت عظمیٰ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے۔ آج عدالت عظمیٰ نے ایک حکم دیا ہے ریاست کے تمام اداروں کو کہ عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے۔ عمران خان ایک انسان ہیں، وہ اس قوم کے لیڈر ہیں۔ ان کو جو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، ان کے خاندان کو، ان کے ذاتی معالجین کو جو ان سے دور رکھا گیا ہے، ان کا ہسپتال ایسے ادارے میں کرایا گیا جس کے حوالے سے ہم یقین نہیں رکھتے، اعتبار نہیں رکھتے۔ تو آج سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 2 دنوں میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے یہاں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سجدہ بسجود ہیں کہ یہ حکم ہوا جو ہم 1 سال سے مانگ رہے تھے، بالآخر عدالت سے ہمیں وہ حکم ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ایک اسپیشلسٹ ماہر ڈاکٹروں کا بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جس میں تمام شعبوں کے اسپیشلسٹ موجود ہوں گے، ہارٹ کے، انٹرنل میڈیسن کے، آنکھ کے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ خان صاحب کو جو بلڈ پریشر کی بیماری بتائی جا رہی ہے یہ کیوں لاحق ہوئی، یہ معلوم ہو کہ جو ان کی آنکھ میں خون کا کلاٹ آیا وہ کیوں ہوا، کیا وجہ ہے، جیل میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ تمام مکمل چیک اپ اب شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہوگا۔ ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں یہ کہا کہ اس تمام عمل کے ساتھ خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں وہ منسلک رہیں گی۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت باعث اطمینان ہے کہ خان صاحب کی اپنی بہن اس عمل میں شامل ہوں گی۔ اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، جو کئی دہائیوں سے خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، وہ بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آرڈر ہے جو ہمیں عدالت عظمیٰ سے آج ملا ہے۔ یہ آرڈر ضمانت دے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مستند صورتحال ہے وہ خان صاحب کے خاندان تک پہنچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے ہم پر بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ ذمہ داری اس جماعت کے کروڑوں کارکنوں، چاہنے والوں اور عہدیداران کی طرف سے میں نے اٹھائی ہے۔ میں نے عدالت کو یقین دلایا ہے کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، یہ ہر اس حکم کا پاس کرے گی جو عدالت عظمیٰ پاس کرے گی۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد کوئی جمگھٹا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے عدالت سے کہا کہ ہر ہسپتال، شفا انٹرنیشنل ایک مقدس جگہ ہے، وہاں اور بھی پیشنٹ ہیں، اور بھی مریض ہیں، ہم کسی کے علاج میں خلل نہیں پڑنے دیں گے۔ لہٰذا میری یہ التجا ہے عمران خان کے چاہنے والوں سے جو کروڑوں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے۔ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ ایک منظم جماعت ہے، پرامن جماعت ہے۔ ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں نے یہی عدالت کو کہا کہ ہماری سیاست اصول کی سیاست ہے، ہماری سیاست ان بڑے مقاصد کی سیاست ہے جن کے لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ ہم کسی صورت بھی عمران خان صاحب کی صحت کو سیاست کا کوئی حربہ نہیں بنائیں گے۔ تو جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی، جو اس ایگزامینیشن کے بعد، معائنے کے بعد یہ بورڈ جو بھی رپورٹ دے گا وہ خاندان تک محدود رہے گی۔ میڈیکل ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مریض کا ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس کو اس کی ذات اور اس کے قریبی خاندان والوں تک ہی رہنا چاہیے۔ لہٰذا نہ ہم اس میڈیکل رپورٹ کا تقاضا کریں گے جو اب ترتیب دی جائے گی، اور اگر کسی طرح کوئی خبر ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو سیاست کا ذریعہ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ یہ ہمارا عدالت سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس لیے کیا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہم کسی چیز کو، کسی امر کو ان کی صحت اور ان کی زندگی کے راستے میں نہیں آنے دیں گے۔ پاکستانی قوم اس بات پر متحد ہے، ہم بالکل یکسو ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے واحد لیڈر ہیں، ان کی صحت اور ان کی زندگی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے اس وقت۔
وہ ہے تو ہم باقی تمام مقاصد کے لیے جدوجہد بھی کریں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے. ہم اس ملک کے غریب کو روزگار دیں گے, کسان کو, مزدور کو, ہم طلباء کو ان کے حقوق دیں گے, ہم ہر اس شخص کو جو مظلوم ہے اس کے حقوق دیں گے. لیکن یہ تب ممکن ہے جب عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے گارنٹی ہو, ہمارے سامنے ہو, اور ان کو وہ مناسب علاج ملے جس کے وہ حقدار ہیں بطور عمران خان, بطور انسان, بطور ایک وزیر اعظم. وہ اس ملک کے حقیقی لیڈر ہیں. ان کا علاج ہم سب پہ اب ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کو ہم ہونے دیں, اور کوئی ایسا عمل کسی کی طرف سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اس فسطائی ریاست کو کوئی جواز ملے خان صاحب کی صحت میں حائل ہونے کا, ان کے علاج میں حائل ہونے کا. تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا قدم ہے, ایک بڑا فیصلہ ہے, ایک بڑی پیش رفت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے, لیکن ہم نے اب آگے بڑھنا ہے. بڑی فتوحات ہماری منتظر ہیں. یہ نظام جو جھوٹ کا نظام ہے, جو فریب کا نظام ہے, جو فسطائیت کا نظام ہے, اس نے گرنا ہے. یہ گرے گا کیونکہ ہماری جنگ اصولی ہے, اصولوں کو فتح حاصل ہوگی. لیکن ہم نے کوئی بے قاعدگی نہیں کرنی, ہم نے اپنے حرف سے نہیں ہلنا. جو وعدہ ہم نے عدالت سے کیا ہے اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے. سہیل آفریدی صاحب نہیں سہیل آفریدی صاحب بات کریں گے. آفریدی صاحب آگے کر دو. پیچھے رکھو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے, جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. آج سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو 25 کروڑ عوام رہتی ہے ان کی آخری امید ہی عدلیہ ہے. آج ججز نے جو فیصلہ کیا ہے تو انصاف کی وہ امید کی کرن ابھی بھی 25 کروڑ عواموں کے دل میں تھی. تو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ جلد امپلیمنٹ ہوگا. جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہسپتال کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا. دیکھیں میرے پاکستانیوں, ہم سب کو اپنی لیڈر کی جان عزیز ہے, ان کی صحت عزیز ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب وہ صحت مند رہے, کیونکہ اس نے پاکستان کو سنبھالنا ہے, پاکستان کو اٹھانا ہے. وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے, اس امید کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا. اگر کسی بھی غلط قدم سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں, ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. تو جو کمٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہیں بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, وہ ہم سب اون کرتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر اون کرتا ہے. کسی بھی ورکر نے یا پاکستان کے کسی بھی محب الوطن پاکستانی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ عشق کرتا ہے, اس نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے عدلیہ کی توہین ہو, اس فیصلے کی توہین ہو, عمران خان صاحب کی توہین ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی توہین ہو. ہم نے انشاءاللہ تعالی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے انتظار کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہو. انشاءاللہ تعالی جب عمران خان صاحب صحت مند ہو گئے
اور باہر آئیں گے تب ہم نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا ہے، اکٹھے ہونا ہے، جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، لیکن اسپتال کے ارد گرد ہاں کچھ انتشاری چاہیں گے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا، جن کا تعلق ہم میں سے کسی سے نہیں ہوگا، وہ چاہیں گے کہ اس کو سبوتاج کریں، وہ چاہیں گے کہ انتشار پھیلائیں، وہ چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کریں، وہ چاہیں گے کہ اس عمل کو جو امید کی ایک کرن ہمیں نظر آئی ہے اس کو بھی ختم کریں۔ ہم نے ان کی نشاندہی کرنی ہے، ان کا تعلق نہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، نہ عمران خان صاحب کا وہ ورکر ہوگا، نہ ہم اس کو آن کریں گے۔ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کا علاج ہوتے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد جلدی ہوگا۔ جی شکریہ۔ یہ بتائیے گا آج جو فیصلہ آیا ہے، جو کال ہے وہ سر جو فیصلہ آج آیا ہے اس میں آج کی ملاقاتوں کے حوالے سے بہنوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب آج جا کے ملاقات کریں گی کیونکہ آج ملاقات کا دن ہے۔ نہیں، آج کی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کا حق ہے، وہ بدستور میرا بالکل یہ یقین ہے کہ اپنا حق جو ہے مانگیں گی۔ ساری بہنیں وہاں جاتی ہیں، وکلاء وہاں جاتے ہیں، آج وکلاء اور بہنوں کی ملاقات کا دن ہے، تو آج ہم دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن دو دن میں خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل آنے دیں، وہاں ڈاکٹر عظمیٰ شامل ہوں گی اس عمل میں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ ہلاؤ ہو گیا ہے تو لانگ مارچ آپ اسی پرپز کے لیے کر رہے تھے، تو لانگ مارچ پھر مؤخر ہو جائے گا سر؟ آپ جواب دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، لانگ مارچ کے اب آپ مؤخر کر دیں۔ اچھا اس طرح ہے نہیں، اس کا جواب دے دیں۔ یار وہ میرا نام صحیح نہیں لیتا نا، اس کا مسئلہ ہے۔ اچھا دیکھیں جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے اس کا فیصلہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے مشترکہ کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے اور مشترکہ جو ہے اس پر ڈسکشن ہوگی اور پھر آپ کے سامنے بات لائی جائے گی۔ کنٹرول کریں گے جو اس معاملے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ کس کے ساتھ؟ دیکھیں ایک بات جو ہے آپ بھی جان لیجئے اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی جان لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی مسلح جتھا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی قوت ہے جو ہمیشہ ڈائیلاگز پر یقین رکھتی ہے۔ اگر کوئی مؤثر ڈائیلاگز ہوں جو پاکستان کی بہتری میں ہو، پاکستانی عوام کی بہتری میں ہو، ہم تو ویلکم کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ کوئی سیریس نہیں ہوتا، ہمیشہ ملکی مفادات پر ذاتی مفادات حاوی کر دیے جاتے ہیں اور تمام چیزوں کو سبوتاج کر دیا جاتا ہے۔ اگر ملکی مفادات، عوامی مفادات میں کوئی بھی ڈائیلاگز ہوں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔